बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज यकुम अगस्त है। वो महीना शुरू हो चुका है जिसमें हमें आज़ादी नसीब हुई थी 1947 में। अब हमें एक बार फिर आज़ादी नसीब हो। हम आज़ाद हैं लेकिन फ़िक्री तौर पर ग़ुलाम है। इस वीडियो में एक बार फिर आपको नज़र आएगा जो पाकिस्तान ने किया है इस्माइल हनिया की शहादत के बाद, कि हम ग़ुलाम हैं, मुसलमान हुक्मरान ग़ुलाम हैं। और इस ग़ुलामी की एक बड़ी सिंपल वजह है कि हम ग़ुलाम क्यों हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें आज़ाद फरमाए, आमीन। इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के साथ हुआ, जो सील था, डी सील किया गया, टेप वेप लगा दिए गए थे शीशे के दरवाजे पे, वो हटाए गए, इंतज़ामिया का नोटिस था वो उतारा गया, इंतज़ामिया के लोग थे, उनके सामने जब दरवाज़ा खुला और अंदर गए हैं नईम हैदर पंजो था, उमर अयूब, मीडिया के नुमाइंदे, तो क्या देखा हमने कि अंदर इंतज़ामिया ने तबाही मचाई है। बन के तो खैरखा आए थे कि इस दफ्तर में लोगों की जान को ख़तरा है। पहले सील किया था कि ये दफ्तर जो है वो बिल्डिंग बाय लॉज जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है। अब की बार सील कर दिया कि हिफाजती इंतज़ामात आपके ठीक नहीं हैं, ये कहकर दफ्तर सील किया गया। लेकिन फिर जब दफ्तर खुला है तो अंदर तोड़ फोड़ है, डीवीआर ले गए, रिकॉर्ड्स ले गए, डॉक्यूमेंट्स ले गए, सिस्टम उठाकर ले गए, और बहुत से अहम डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े ज़रूरी थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कई केसेस साबित करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स थे, रसीदें थीं, जो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, उनकी रिसीविंग थी, वो सब भी हुक्काम उठाकर ले गए और बड़ी तबाही भी मचाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में। एक तो ये किया है, और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो बड़े इत्मीनान के साथ किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में एक सियासी जमात के तौर पर एक ऐसी यतीम जमात है कि जिसको सब मार सकते हैं। जिस तरह से होता है ना, जब माँ बाप नहीं होते तो आम तौर पर हमने मुआशरों में देखा है, अपने रीजन के मुआशरों में, फिर बच्चों के साथ बहुत बुरी होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका बड़ा अंदर है, और बाहर जो मौजूद लोग हैं उनमें एक तो एका भी नहीं है, और फिर वो रहमो करम पर हैं, तो उनके साथ बड़ी बुरी हो रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम होते हुए देख रहे हैं। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेइज्जती का सामान किया हुआ है पतन ने, जो मुसलसल NA 130 का कच्चा चट्टा खोल के सामने रख रहा है कि अगर वोट थे 100 तो मियाँ नवाज शरीफ को 107 वोट पड़ गए हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ के उस हलके में कई पोलिंग स्टेशंस में हुआ है। तो इस तरह की अंधी मचाकर नवाज शरीफ को जितवाया गया है, और एक जेल में मौजूद कैंसर पेशेंट खातून से जिसकी जमात का निशान छीन लिया गया, जिसको इलेक्शन कैंपेन चलानी नहीं दी गई, उसकी इलेक्शन कैंपेन उसके नुमाइंदों को भी चलानी नहीं दी गई, उससे मियाँ नवाज शरीफ हारे, और अब जाली ज़बरदस्ती की जीत पर मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। समीना पाशा साहिबा ने सवाल किया था कि क्या मियाँ नवाज शरीफ पतन जो हाल कर रहा है उनके सियासी करियर को पतन ने इस वक्त निचोड़ के रख दिया है, क्या इस्तीफ़ा देंगे? तो मैंने कहा था सोचना भी मत, क्योंकि इसके लिए बड़ी हिम्मत, बड़ी स्पाइन चाहिए, आप में ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि नहीं, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है मुझ में, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि आए ही जर्नैलों के ज़रिए थे, जनरल जीलानी जो है उन्होंने लाकर प्लेस किया, जनरल ज़ियाउल हक ने रूहानी बेटा बनाया हुआ था। तो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मैंने कहा सोचिएगा भी मत कि मियाँ नवाज शरीफ जैसे एक बार फिर डील करके इस्टेब्लिशमेंट से वापस आए हुए हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देने के बारे में सोचेंगे, ये आप सोचिएगा भी मत। इन्हीं मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने मज़ीद बेइज्जती फरमा दी इनकी। क्या हुआ, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब आए और उन्होंने कहा दीगर मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते करते कि अप्रैल 2019 में जनरल फैज़ ख्वाजा आसिफ को जनरल बाजवा के ससुर के घर मिले। ये उन्होंने बताया कि मुझे जनरल बाजवा के ससुर के घर जनरल फैज़ हमीद मिले। ख्वाजा आसिफ इससे पहले ही वाक़या बता चुके हैं, लेकिन वो कहते थे हमें उन्होंने कहा है, यानी किन्होंने कहा है, इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, कुछ जर्नैल वगैरह नाम नहीं था। अब वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के ससुर के घर जनरल फैज़ मिले। तो बात यह है कि आप लोग तो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, आपके कायद को तो जनरल बाजवा ने निकाल दिया था, तो फिर आप जनरल
امجد کے گھر، جنرل باجوہ کے سسر کے گھر آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ وہاں جنرل اعجاز امجد کے گھر موجود تھے اور وہاں پر جنرل فیض موجود تھے، آپ ان سے ملاقات کر رہے تھے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جنرل مجھے آفر کی گئی وہاں پر. جنرل فیض نے کہا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم. اب وہ کہتے ہیں کوئی شخص دنیا میں عمران خان پہ اعتبار نہیں کرے گا. جب خواجہ اعظم یہ باتیں کر رہے تھے تو شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ جب آپ کو آفر کی گئی تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جب آپ سے کہا گیا وی ہیو ہیڈ انف آف ہم جنرل فیض حمید کی جانب سے. کس کی جانب سے؟ جنرل فیض حمید، یاد رکھیے گا نام، جنرل فیض حمید کی جانب سے خواجہ آصف صاحب بتا رہے. تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 20 منٹ کی ملاقات تھی، چھوٹا سا واقعہ تھا، فوراً بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں؟ یہ سوال کیا. میں نے کہا جی بالکل دے رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم ووٹ دیں گے. وہ ہم نے دیا بھی. میں نے جنرل فیض حمید سے کہا جی بالکل دے رہے ہیں. اور یہ اپریل 2019 میں بات ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا کہ اپریل کی غالباً 4 تاریخ تھی. جنرل باجوہ نے جو پارلیمان کی دفاعی کمیٹی ہے اس کو بریفنگ بھی دی تھی. جو صورتحال تھی انڈیا پاکستان ٹینشن والے حالات، اس پر بریفنگ دی تھی. اور ان حالات میں ہی یہ کہا گیا تھا کہ ایسی صورتحال میں قیادت نہیں بدلی جاتی، حالت جنگ میں قیادت نہیں بدلی جاتی. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی بالکل، وہ ہم نے ووٹ دیا بھی. اور جنرل فیض حمید نے مجھ سے پوچھا آپ کی کیا شرائط ہیں؟ اور میں نے کہا جی ہماری کوئی شرائط نہیں ہے، اور میں تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں رکھتا کہ میں آپ سے شرائط پہ بات کروں، میں آگے بتا دوں گا، لیکن ہماری کوئی شرائط نہیں ہے. جنرل فیض نے کہا کہ آپ جون ہم سے، اپریل 2019 میں بات ہو رہی ہے، جون میں ہم سے لے لیں پنجاب اور پھر دسمبر میں مرکز لے لیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا. جنرل فیض حمید کہہ رہے تھے. اب یہ جنرل فیض حمید صاحب کون ہیں؟ جنرل فیض حمید صاحب وہ ہیں جن کے حوالے سے یہ لوگ بتاتے تھے کہ 10 سال کی منصوبہ بندی عمران خان کی، جنرل باجوہ کی، جنرل فیض حمید کی، پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اور پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید، 10 سال کا پلان یہ نون لیگ والے بتاتے تھے. اور جس کے بارے میں بتا رہے تھے 10 سال کا پلان، اس جنرل فیض سے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر میں ملاقاتیں کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے آپ وہاں؟ آپ کے قائد کو تو اٹھا کے پھینک دیا تھا، بقول آپ کے ججز نے پھینکا تھا، جنرل باجوہ اس میں شامل تھے. تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ تو آپ تو پہلے سے مل رہے تھے، جرنیلوں سے مل رہے تھے. آج جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان پاؤں پڑ گیا ہے، آپ لوگ اس آدمی کے سسر کے گھر میں جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے جس نے بقول آپ کے قائد کو اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینک دیا تھا. پھر آگے آپ دیکھیے جنرل فیض کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ آدمی جس کے بارے میں یہ کہتا تھا وہ میری آنکھیں، وہ میرے کان، جب وہ چلا گیا تو پھر اس کی آنکھیں، اس کے کان چلے گئے، اس کے ہاتھ چلے گئے، یہ بے فیض ہو گیا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ تھیں. تو اب جنرل فیض حمید سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں اپریل 2019 سے، یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور کیا ہوا تھا؟ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ کہہ رہے تھے جب تحریک عدم اعتماد ہو گئی کہ ہم کیوں نہ لاتے تحریک عدم اعتماد اور عمران خان کی حکومت کیوں نہ گراتے، کیونکہ ہمیں یہ پلان پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنا کر ہمیں الٹا لٹکا دیتا. جب ہمیں یہ پلان پتہ چل گیا تو پھر ہم نے آگے موو کیا کہ ہم عمران خان جو ہے اس کو اقتدار سے نکالیں اور ووٹ کو عزت دو، ان کا نعرہ تھا. یہ لوگ جنرل فیض حمید سے، جنرل باجوہ سے، جنرل باجوہ کے سسر سے ملاقاتیں کر کے اپنی چیزیں سیٹ کر دے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے عمران خان اقتدار میں آ رہا تھا، یہ پکا نظر آ رہا تھا. تو پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے سیٹنگ کی کہ ٹھیک ہے اس کو روک تو نہیں سکتے، اس سے مل جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں، اس کو پکا کر کے دیتے ہیں، اس کو کچھ لوگ بھی دیتے ہیں، اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم ادھر ادھر بھی کر دیں گے. اور کیا انہوں نے، عامر لیاقت کو کیا، فیصل واوڈا کو کیا، باقی لوگوں کو کیا، باقی بندے بھی توڑوائے. مفتاح اسماعیل نے کیا بتایا، اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کیا بتایا. تو یہ تمام باتیں خواجہ آصف صاحب نے اس موقع پر، جب میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب ملک سے جانا چاہتے ہیں، میاں صاحب کو جانے نہیں دیا جا رہا، یہ تمام باتیں بتا کر میاں نواز شریف صاحب کی مزید بے عزتی جو ہے اس کا سامان کر دیا خواجہ آصف صاحب نے. دوسرا، یہ کون سے حکمران ہیں؟ اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے تو ایک عدد پریس ریلیز آئی.
اس پریس ریلیز کا نمبر تھا 140/2024، 140ویں پریس ریلیز تھی دفتر خارجہ کی سال 2024 میں. اس میں ایک جملہ تھا اور وہ جملہ تھا آخری پاکستان ویوز ود سیریس کنسرن دا گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم ان دا ریجن. جو خطے میں بڑھتا ہوا اسرائیل کا ایڈونچرزم ہے پاکستان اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ ہم نے کہا تھا. مجھے اسی پر اعتراض تھا کہ یہ گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل ٹیررسٹ ہے، آپ اس کو ٹیررسٹ کہیں. اسرائیل از اے ٹیررسٹ. اسٹیٹ بھی نہ لگائیں، اسٹیٹ لگانے سے آپ اس کو اسٹیٹ مانتے ہیں. اسرائیل از اے ٹیررسٹ، دیٹس اٹ. تو میں یہ کہہ رہا تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اگلی پریس ریلیز جاری کی. ان لوگوں کو واقعتاً وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں ہماری معیشت کو، تو وہی حال تھا ان لوگوں کا. اور اگلی پریس ریلیز میں پھر اسی آخری جملے میں کیا کیا؟ لفظ اسرائیلی نکال دیا. پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دا گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن. پہلے اسرائیلی ایڈونچرزم تھا، اب کی بار ایڈونچرزم ان دا ریجن. تو اسرائیل کا نام لیا اور نام لینے کے بعد نکال دیا. اب بھی جو نمبر ہے وہ ہے 140/2024. یعنی آپ نے خاموشی سے جو پہلے پریس ریلیز جاری کی تھی اس کو واپس لے لیا. کب؟ اسرائیل کا نام تک نہیں لے سکے. دہشت گرد کہنا تو دور کی بات، ایڈونچرزم کہا، پھر نام بھی نہیں لے سکے. نام بھی واپس لے لیا اسرائیل کا ان لوگوں نے، جو کہتے ہیں کہ جی خارجہ، وزیر خارجہ میاں نواز شریف کی آزاد خارجہ پالیسی، میاں نواز شریف ڈکٹیشن نہ لینے والا حکمران. یہاں اسٹیبلشمنٹ سے، یہاں کے جرنیلوں سے، باقی لوگوں سے ڈکٹیشن لینا نہ لینا تو الگ بات ہے. آپ تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اپنے موقف پر نہیں ٹک سکے. اسرائیل کو 2 لفظ لکھ کر آپ کا دفتر خارجہ ایک پریس ریلیز میں بتا نہیں سکا. یہ حالت ہے آپ لوگوں کی. اور اس حالت پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی آزاد خارجہ پالیسی، یہ آزاد خارجہ پالیسی ہے. تھوک دیا آپ نے پوری پاکستانی قوم کے جذبات پر، اور اب آپ کہہ رہے ہیں آزاد خارجہ پالیسی. شرم آنی چاہیے. آپ اتنا بڑا آدمی شہید ہو گیا اور اس کے بعد آپ اسرائیل کے آگے لیٹے ہوئے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آپ کا، آپ نے وہ الفاظ اسرائیلی ایڈونچرزم واپس لے لیے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد آپ لیٹ گئے کہ مائی باپ غلطی ہو گئی. یہ ان لوگوں نے کام کیا. شرمناک کام ہے ان لوگوں کا. آخر میں آپ سے عرض کروں، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ ڈرون کہاں سے اڑا تھا جس نے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا. ڈاکٹر صابر ابو مریم ہیں، یہ پاکستان میں پیلسٹائن فاؤنڈیشن ہے، اس کے روح رواں ہیں. ڈاکٹر صابر ابو مریم نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، یہ وہ عمارت بتائی جا رہی ہے جس مقام پر اسماعیل ہنیہ شہید مقیم تھے. اب یہ ایک بڑی عمارت ہے، کچھ 7-8 منزلہ عمارت نظر آ رہی ہے جو پھیلا ہوا حصہ ہے گراؤنڈ +1 کا، پھر اس کے بعد اس عمارت کی اوپر جاتی ہوئی منزلیں ہیں. تو اسماعیل ہنیہ یہاں پر تھے. صابر ابو مریم کہتے ہیں کہ غیر مصدقہ لفظ انہوں نے یہ لکھے، غیر مصدقہ، لیکن کہتے ہیں غیر مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ قریبی عرب ملک سے ڈرون آپریٹ کیا گیا. قریبی عرب ملک سے ڈرون آپریٹ کیا گیا جس نے اسماعیل ہنیہ کے کمرے کی کھڑکی سے میزائل فائر کیا. یعنی بالکل لیول پر آ کر، سامنے آ کر کمرے کی کھڑکی سے اندر جا کر نشانہ بنایا، کمرے کی کھڑکی سے میزائل فائر کیا. حماس کے سربراہ اور دروازے پر موجود محافظ دونوں شہید ہوئے. اب صابر ابو مریم صاحب لکھتے ہیں باقاعدہ سرکاری اور رسمی تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں. یہ صورتحال ہے. ہم جو روتے ہیں نا کہ اسلامی ممالک کی فوج، راحیل شریف سربراہ، تمام اسلامی ممالک شامل OIC، عرب ممالک کی تنظیم، اسلامی اتحاد، اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اتحاد، ایسا کہ یہ تمام مسلمان ممالک ایک جسم کی مانند ہیں، کسی ایک حصے کو لگے گی پورے جسم کو تکلیف پہنچے گی، خاک پہنچتی پورے جسم کو تکلیف. وہ آ کے آپ کے بچوں کو ایسے مار کے جاتے ہیں کہ مائیں ان کے نام لکھتی ہیں جسم کے حصوں پر، اور اس کے بعد وہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے چلے گئے. اور آپ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ایڈونچرزم. پہلے اسرائیلی ایڈونچرزم تھا، اسرائیلی بھی نکال دیا. ٹیررسٹ کہنا تو دور کی بات. یہ آپ کی حالت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.